شہادت حسین کے پیچھے کا واقعہ کیا ہے؟ امام حسین نے کیوں اپنی جان کے ساتھ ساتھ اپنے خاندان کو شہید کروا دیا؟ واقعہ کربلا سب کو پتہ ہے، سب کو سنایا جاتا ہے۔ اس مہینے کو غم کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ لوگ افسردہ ہوتے ہیں، غمزدہ ہوتے ہیں۔ کربلا کا واقعہ سنا کر لوگوں کو اس تکلیف کا احساس دلایا جاتا ہے کہ لوگ محسوس کریں، تاکہ اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لوگوں سے امت مسلمہ کی محبت قربت بڑھے اور یزید کے اعمال کو سن کر دل میں شدید نفرت پیدا ہو، اور پھر اس کیفیت کو پروان چڑھا کر رودات سنانے کا سلسلہ روک دیا جاتا ہے۔ بڑی زیادتی ہے، بلکہ صحیح الفاظ میں کہا جائے تو کتمان حق ہے۔ قتال فی سبیل اللہ میں محض واقعہ کربلا امت کو غمزدہ اور افسردہ نہیں کرتی۔ جنگ احد، جنگ صفین، جنگ جمل اور ایسی کئی جنگوں کا قصہ امت کے دل کو چیر کر رکھ دیتی ہے۔ کسی بھی واقعہ کو امت کے سامنے پیش کرنے میں شہادت حق کی ادائیگی تب ہوتی ہے جب واقعہ میں پیش آنے والے صورتحال کے ساتھ ساتھ اس واقعے کے رونما ہونے کے پیچھے کی مقاصد اور وجوہات بھی بتائی جائے، ورنہ امت قصے کو سن کر جذباتی تو ہو جائے گی، پر اس قصے سے سبق اور مقصد حاصل نہیں کر سکے گی۔ ایسی زیادتی تو لوگ چھوٹے بچے کو کہانی سناتے وقت بھی نہیں کرتے۔ آخر میں ضرور بچے کو کہانی سے ملنے والے سبق یاد دہانی کے طور پہ سنائے جاتے ہیں۔ مطلب کہانی میں پیش آنے والے صورتحال تو اہم ہے، پر مقصد کے بغیر صورتحال کی کوئی اہمیت نہیں۔ پھر واقعہ کربلا سناتے وقت یہ زیادتی امت کے ساتھ کیوں کی جاتی ہے؟ ہر سال کروڑوں مسلمان امام حسین کی شہادت پر رنج کا اظہار کرتے ہیں۔ آخر امام عالی مقام نے یہ عظیم قربانی کس مقصد کے لیے پیش کی؟ نہ تو اس دور میں لوگوں نے اپنا دین تبدیل کر لیا تھا، نہ ہی نماز روزے پر پابندی لگی تھی، تو پھر کیا یزید سے ذاتی بغض و عناد کی بنا پر انہوں نے یہ قربانی دی، یا دنیاوی جاہ و اقتدار کی خاطر؟ امام حسین کی یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ اسلامی ریاست کی روح، اس کے مزاج اور اس کے نظام خلافت میں تبدیلی کی آغاز تھی۔ یزید کی تخت نشینی سے جس طرز حکمرانی کا آغاز ہوا، اس میں تقویٰ کے بجائے عشائش پسندی اور خلافت کے بجائے انسانی بادشاہت کا رنگ نمایاں تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ اسلامی ریاست کی سب سے بنیادی ذمہ داری امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ادائیگی کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ نواسۂ رسول نے اپنی جان کا نذرانہ اس لیے نہیں پیش کیا کہ حج و عمرہ پر پابندی لگ گئی تھی، بلکہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اسلامی دستور کے بنیادی اصولوں میں تبدیلی آ رہی ہے، جس میں آزادانہ انتخاب، شورائی نظام، اظہار رائے کی آزادی، خدا اور خلق کے سامنے جواب دہی، بیت المال کو امانت سمجھنا، قانون کی حکمرانی اور حقوق کے لحاظ سے مساوات شامل ہے۔ یہ عظیم قربانی ہر سال ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب زمین پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم چل رہا ہو تو اللہ کے نظام کے غلبے کے لیے اپنی جان، مال اور وقت سمیت تمام صلاحیت کو اس کی راہ میں لگا دینی چاہیے۔ کسی واقعہ کے رونما ہونے والے صورتحال کو پیش کرنا اور مقاصد کو پورے طور پر فراموش کر دینا کتمان حق ہے۔ شہادت حق کی ادائیگی اس موضوع پر اس طرح ادا کی جا سکتی ہے کہ امت کے سامنے واقعہ کربلا کے ساتھ ساتھ مقصد شہادت حسین بھی سنایا جائے، تاکہ امت جذبات کے ساتھ ایک ہدف بھی لے کر اٹھے، اور امام حسین سے محبت ان کی شخصیت کی وجہ سے نہیں بلکہ اعلیٰ کردار اور اصولوں کی وجہ سے ہونی چاہیے، اور امت کا ہر فرد ان کے اس کردار کو اپنانے کی کوشش کرے۔ امام حسین سے ہماری عقیدت کا محور محض ان کی ذات یا شخصیت نہیں، بلکہ ان کا وہ بے مثال کردار ہے جس نے حق کو زندہ کیا، اور یزید سے ہماری بیزاری کا سبب محض اس کی ذات نہیں بلکہ اس کا وہ باطل نظریہ اور فکر یزیدی ہے جس سے عداوت رکھنا ہم پر لازم ہے۔